درود رهبات شرف نگوشدارو چارو که منهای ساخت ارندو جاگا نشته و شدراو سلامت باته ته امروز بهار باته ته گمگرتی مگندا شرپنده مرچی ما گپ جنے گوناب کشی ایکر سازی یا امیجری ما شاعر ما چار کے جودا کریں کہ یہ شاعری تھا گوناب کشی چون کارمرز کریں چون کنک بودتا بلے اگر شما میں چینل سبسکرائب نکتا تو انشاءاللہ میں سبسکرائب بکریں اسے گوتی دوستو سنگتاں شنگو تالان رمی وتی سرحال نیمگا دوستاں شاعری تہرانی تہا دستوں کیا غزل یک انچے تہرے کیا یہ زید بودان سرسبز گندگا کی زمانگے چستویر شعرانی تہرانی روگو آیا فار موہیتانی نوک نوکیں تجربگاں عبید دستوں کیا غزل روچے مرچی کسی ہاں مگندن کے سرے بان ہے بلے آئیے شائگانیہ کچھو ماپ نیست کلاسیکی حدہ چپد آمو کہتو زمان اگے شاہرہ اشیے دامن اوتا پناہی لے کے دستوں کے تہا غزل تہا گوناب کشی کارمرزی شعر زیبا یا دوہمین چگیش سید عابد علی عابد گوناب کشی باروا شاکت مائی گپا اٹھ کرا اوشی کے فنکار اصلاً قوت بصارت سے کام لے کر جن چیزوں کو ہم تک منتقل کرنا چاہتا ہے انہیں سلسلہ تصاویر کی شکل میں دیکھتا ہے جو لوگ سینما کے کھیل کے لیے منظرنامہ یعنی سیناریو لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جذبات ہوں یا افکار اچھا منظر نگار انہیں تصویروں کی صورت میں دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ استعارے سے بھی کام لیتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراک کی تمام قوتیں اور اس کے آواز کی تمام صلاحیتیں گویا بصارت کو اپنا محور بنا لیتی ہیں اور اسی محور پہ ہر چیز گھومتی ہے خود بصارت انسان کے آواز سے پنجگانا کی علامت ہے چیخوف کے الفاظ میں مصنف اعلیٰ درجے کا فنکار چیزوں کو چکھتا ہے سونگھتا ہے چھوتا ہے سنتا ہے اور دیکھتا ہے آواز کی تمام قوتوں کی یکجائی سے بعض اوقات التواس بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والی چیز خوشبو کا روپ دھارتی ہے اور خوشبو نغمہ بن جاتی ہے ایک اس نے لے کہے سید عابد علی نمچارے دستوں کو گونا بخش اس نگو اسنا امگرانچی چیزانی درنگازی دستوں کیا غزل ارزشترے کار و ڈبا یا ذمہ داری اگر گوشک بھی تا منیگم رد دستوں کے زیبداریں ماڑی اس نو عشق کے بنشت سراوشتا تھا وہ بنی آدم مول مراد چاہ نفر یا ہر دو ذات مہر و محبتہ دور جنگو کازمہ سے برزی و شائگانیاں دس جنگ بسا سٹ کا تو دا بتا رسید دستوں کے دوستار اس نگو زیبائی آئیے دل برے ہم سائیے غزل ہے اما کے بنگپی لکڑی یا دائرہ ہیں یا سرکر ہیں دوست دارے گونا پہ ستا ہو توسی پاگوں ایا امگرنچین چیزاں چا آجناگ و سرپد بو دستوں قصیدہ اما بہرین شمائی کا پزان ہے کہ تشبیب یا تشبیب درو شما چا پیسرا استاد عربانی کر رہا وہ ایرانیاں اشارہ جتا ہی پچھاری دا وہ اشیے بنکی بنگپو سرحال آنا پدا آنا گیش ایرانا کیسے مچارے شیر گوشی بندات کے ساتھ چا قصیدہ گوشی بودتا وہ دستوں کے بندات ایو کا شیری طبع مٹی نگت یہ پلاننگ انات کے بعد دستوں کا زور ہے
مجھے قصیدہ بدنا دستوں کے ودیب وگے باروا ماگچارے مولانا شبلی نعمانیہ قصیدہ ہے درج کا شاہڑی زورل او جتا جاگیا کشک پشت یہ کس نے نعمانیہ پشت چونا اگر عربی لفظاں کا چارے عربی لفظاں کے تہا دستوں کا یا غزلہ کجام نہ کجام وڑیا پوتا یک جتائیں پجاری جوڑ کت کر قدامہ بن جعفرہ ایک اپے گشوار کرگا گشگوار کتگ گوشتک کے تشبیب جنی آدم اسن و زیبائی آئیے ایل و تبگو آئیا امگرنچیں ویلو عشق بیان کرگا تو غزل عشق جفزگ نا آئیے کتاب قدامہ بن جعفر نقد شعر نو ایرانی آنا کستی دستوں کے سازن کار یا موجد گوشک انچے گپی گتنا کے مثلا اصلا آن ایجاد نہ بتائی اصلا دستوں کے بندات چا امو یاد حدا زمان گا کس نے دمشق کا اب 144 یا 666 کے زمان گا ران شاعر عمر بن ابی ربیعہ چلی وہ عربی لفظاں کے تا اولی رندہ راستے رنگا اگر ماں عربی لٹریچر یا ادب اچارے عربی دستوں کا رہا چھا مکہ قریشی ٹکے ایک ورنہ ہے کہ یہ نامت عمر بن ابی ربیعہ زبانہ عشقن کو گوش دارک بودتک یہ ربیعہ تمودہ چکس نے پیدا وہ فرزوق کے ردا آئیے شاعر یہ کہ بندات گو ازیان گو یا بودتک آئی شعر تحری بودتک آئی آمالا مشتا بلے رنترہ آکے اس دستوں کے ہمام گوشت جو بزاں دستوں یا غزل عرب و عجم ہے کہ استیں دود مانانی یک اوردگی یا اوری چیزیں وہ دستوں کے تایا ایال دوستدار آترا پا تررو آگشت کر پس یہ سرا شیدہ بتگیں مردمہ گوشے اما وحدہ تائی رسید کے آج وطی درشان اظہار وسیع لگا وطی دوستدار گوناب کشیا گو شیرانی دوشوا ای وحدہ آئیے دلگوش کیشتر گو اسنو زیبا یہ داری بزن خارجی او ساپا نہیں ہوگا بھلے چریشی آگئی ہمیں وحدہ زیبا ہی بن گپو سرحال سرحال جب فارسی دستوں کا سان زرتگیں اردو دستوں کے اگر پاویجے نہیں بڑا اردو دستوں کا وہ تھی دوستدار اسن و زیبائی یہ سطح و توصیف پہ سرحالا بازیں رنگو دروشوں کسے ودی کو باز ہمیں کچھا چینیا کند کہ وطی دوزدار اسن و زیبائیا آئیے بالا دے بہرام شیر تہا نازین سبک کی کاری قدر ور مولانا عبدالسلام ندوی یہ وشگت آگ وشید کے دوزدار بالا دے بہرانی من دستوں کا نازینگ چا دستوں کا غزلہ داریں کھاری یہ گپا کستے نازم سی آری بھی وہ تھی کتاب تہا نمشتا دیکھے نہیں مگی قاضی ظہور الحسن سی آروی گو یہ گپا اتفاق آ کستے خلاف داری دیگری داری آگوشید اما مردم کے ڈنی یا خارجی سطح و توصیف آچھا شاہر یا در سرپد بند آچھا ای راستیا نابلدن سرپد نہن عرب و ایران سروکی شاعرانی کیسے شعرانی تہا بالا دے بہرانی توصیف و سطح ای ربیت کستے اداستے جوانے بڑیا کستے ہندی تہا کستے ہندی لفظاں کا مچارے او دا وہ ایک سرجمی شعری دفتری آ کستے نشان بزن دے میں نشانے ستاؤ توصیفاؤ دگی ایک شعری دفتری ایو کا ظلپے کسے توصیف و ستا ہمارا دست ای ربیت مطلب است پیدا کی دوستدار اسن و زیبائی اگر ما گپا جنے ہمیں دری خارجی سطح و توصیف گو کم و فرق و در کا گوناب کشی یا گوناب سازی یا پیکر سازی یا امیجری کو شکلی
کہ میں اردو لاتیش یا سراپا نگاری لاتی پیکر تراشی ہوں گوشی لاتی تصویر آفرینی ہم شے گوشی بلوچی شاعری تہراری تہا دستوں لچا و ایدگے تہا گونا بکشیے محکمیں ربیت مارا گندگا گلمت وفا شہری کے وشیں آتراپی وفا نند و دما والا کر ارگورا شہم بگن چم کنند کار ارگورا شہم بگن چم کنند کار ایک گلمت وفا غزل یہ دست یا بتنگیں کہ ہونے وہ شان دہنت یا کہ پشتگی ماں اے گلمد وفایم شہری کی یہ شہری دفتر مپاد ہے دیکھیں شہری کہ منچو دریا ہیر موشا دائما آچو کورا ترمپی ہاپا سمجھ یہ وجہ شہری دارے غزل یہ امیر رنگا رولہا آزمان رہن کتائی جمبران ماہکان رہن یہ وجہ مبارک قاضی ہے یہ بڑی شعر سک بازن کے شان انتہا مادی سکوت کریں یا کہ تو آر تو سر کتگ پا واہگانی نیادیا تو آر تو سر کتگ پا واہگانی نیادیا ایک کاروان چطور سر بگی شپا دیا یہ وجہ منیر مومن ہے کس نے شعر تو میں شعر انتہا کس نے امیجری یا گونا پشیا شرری مڑیا نو مائی جیڑے کہ گوناب کشیے جند چیا اوشن شما یہ جوستا علمی ہے کہ استعمال جتا جتا آگا ما ڈکشنری ہے لفظ بلادا بچارن تا انتا گوناب کشیے جتا جتا بزانتو مانا کس نے ہاں دیم بیمانی خلقت بیمانی تمام از اول تا آخر و وصف تمام اندام آہے معشوق یہ کس نے غیاس الدین کس نے ڈکشنری آئیے تہا دیکھیں جاگے نوشتا ہے کہ سراتم پادا سرجمین بالاد و بالادے درست بہرانی توصیف و سطح نوشتگی شعر مثال وقت ایک اس نے شان و لقت یہ ڈیفیمیشن ہے دیکھیں ایک وجہ ہوشتا کہ عمال اچھا کہ آئیے تہا بالاد بہرانی تعریف نوشتا کریں the whole body figure totally from end to end یہ کہتے ہیں ڈنکن پوربس کا کہتے ہیں ڈکشنری آئیے تہا کہتے ہیں بڑا گشی ہے گوناب کشی باروا ابو الاعجاز حفیظ صدیقی اردو ایک مزن نامی نوشتا یا نوشتا کند کہ ایک اپا میں کوٹ کرنا آگوشی کہ ادبیات کی اصطلاح میں محبوب یا ممدوح کے بالوں سے لے کر ناخن پاہ تک ایک ایک کر کے مختلف اعضاء بدن کی توصیف سراپا کہلاتی معاشقین کی سراپا نگاری میں اگر شاعری اوریانی و فواشی سے بچ نکلے تو بھی رال ٹپکانے کا سا انداز پیدا ہوتا ہے ایک اس نے حفیظ صدیقی ہے گوناب مثال یا امیج تچکا گوں شاعر حیال سیادی نہ کر میں کہ پشور بوچھا بلکہ شعر نویسی وعدہ پدری شبین حقس دیما کے کہ امی شعر وان اگا پد اما چیز جانداری وڑیا عیال تہا مردوں میں چمانی دیما پڑتا گوناب کشی شاعر تجربہ کتاکاری پرمانا ہی صورتا یک شخصی آلت یہ چمانی دیما اکسی شکلو دروشما ظاہر بوگے ہمارے دیکھیں کواجہ گوشید گوشید کے پیکر تراشی سراپا نگاری امیجری تمثال دراصل وہ تصویر ہے جو شاعری کے مطالعے سے ذہن میں بنتی ہے شاعر کے محسوسات اور واردات اپنے اظہار کے لیے جب لفظی تصویروں کا روپ دھار لیتے ہیں تو
تو اس کو سراپا، پیکر، امیج اور تمثال سے تعبیر کیا جاتا ہے. ای گپ نبشتہ کو ڈاکٹر شائستہ امید یہ اردو کسی نہ گوناب کشیے بولو مراد کسیے انچی اکسیے جوڑ کرنے گئے حملند کہ آئیے تہا بدنو بالا دے آزہانا گوں ایال چھما یک وجود شاعری تہا گوناب کشی شعر زیبائیے گیش کنگے کارو ہنر ای گیدیے حسن یک مزنے شاہکارے وہ اشی آمک چیز گو بنی آدم آواریا گو یکی دومیا امگرنچ وچا چیزانی وطموتی ہمگرنچی ہو سیادیا آہانی دیکھے بازیں امگرنچیانی اسرار و راز پر رچند کہ آہاں مردم نمارن تو نگندن گوناب سازی یا گوناب کا شیئے اگما تحرانی گپا جنے گوڑما دیمتری بارا منیالا شرطرین وڑیا شانا بگیشیں اگر شو میں چینل سبسکرائب نہ کرتے شو سبسکرائب بھی کرنے تاہو کی مراغ شاوتی کسر سا خاموشا نوکل ویڈیو ہسٹری میکر بلوچ